حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک مرتبہ دریا کے کنارے پر جا رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ ایک بچھو تیزی سے دریا کی طرف بڑھ رہا تھا. تو حضرت ذوالنون مصری رحمتullah علیہ فرماتے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کہ یہ کدھر جا رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ وہ دریا کے کنارے پر گیا, اندر سے مینڈک نکلا, وہ اس کے اوپر سوار ہو گیا اور اس کو دوسرے کنارے کی طرف لے کر کے جانے لگا. تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا, میں نے بھی دریا کراس کیا اس کے پیچھے پیچھے. مینڈک نے اس کو دوسرے کنارے پر اتارا اور پھر جلدی سے بچھو نے بھاگنا شروع کر دیا, میں بھی اس کے پیچھے کہ یہ جا کدھر رہا ہے. تو کہتے ہیں میں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ ایک درخت ہے, اس کے سائے میں ایک نوجوان سویا ہوا ہے اور اس کے پاس ایک بہت بڑا اژدہا سانپ منہ کھول کے کھڑا ہے اور بچھو نے جاگتے ہی اس پر حملہ کیا, اس کو ڈنگ مارا, وہ مر گیا. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں بچھو واپس آ گیا, میں تجسس میں پڑ گیا کہ پتہ نہیں یہ کتنا چوٹی کا ولی ہے جس کی حفاظت کے لیے اللہ نے کہاں سے بچھو کو بھیجا. تو میں اس کی قدم بوسی کرنے کے لیے اس کے بیدار ہونے کا انتظار کرنے لگا اور جیسے ہی میں قریب ہوا تو اس کے منہ سے شراب کی بدبو آ رہی تھی, وہ شرابی تھا. پھر میں تجسس میں پڑ گیا کہ یا اللہ, ایک شرابی کے لیے تو اتنا اہتمام کرتا ہے کہ ایک بچھو کو بھیجا اس کی حفاظت کے لیے. اللہ کی طرف سے آواز آئی, اے میرے بندے, اے میرے بندے, میں صرف نیکوکاروں کا مددگار نہیں ہوں, ان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ میں گناہگاروں کی حفاظت بھی کرتا ہوں. اب جب سورج نکلنے لگا تو وہ اس کا جب نشہ اترا تو وہ بیدار ہو گیا. اس نے جیسے ہی حضرت ذوالنون مصری کو دیکھا تو قدموں میں گر پڑا, حضور آپ. فرمایا مجھے چھوڑو, مجھے یہ بتاؤ تم ہو کون. اس نے عرض کی حضور میں شرابی ہوں. اور پھر حضرت ذوالنون مصری نے اس سے سارا واقعہ بیان کیا. او اللہ کے بندے, تو شراب کے نشے میں دھند تھا, میرے مالک نے تیری کہاں سے حفاظت کی. جب اس نے پورا واقعہ سنا رونے لگا, اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے معافی طلب کی, استغفار کی کہ یا اللہ اگر تو گناہگاروں کو اتنا نوازتا ہے تو نیکوکاروں کو کتنا نوازتا ہوگا. اور پھر اس نے اس قدر استغفار کی, حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں وہ اس مقام تک پہنچا کہ وہ دور سے کسی بیمار پر اپنی نظر ڈالتا, اللہ اسے بھی شفا دے دیتا. تو فرمایا اس مہینے میں کثرت سے استغفار کرو.